ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کیا کرو، یعنی کھری بات کیا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین احمدیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حقیقی اسلام پسند والے ہیں، ہمارا جو رستہ ہے وہ صحیح اسلام والا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں، اور جس ناجی جماعت کی خبر دی گئی تھی وہ ہماری ہی ناجی جماعت ہے اور ہم ہی اس پر چل رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کی اس گفتگو کو سنتے ہیں، اس جملے کو سنتے ہیں، اور اس جملے کو سننے کے بعد جب ہم ان چینلز کے ٹائٹل دیکھتے ہیں، اس کے ہم ٹائٹلز دیکھتے ہیں، ڈسکرپشن میں چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر کا جو گفتگو ہے وہ سنتے ہیں، کسی طرز پہ کسی طرح بھی یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گفتگو کرنے والا بندہ کوئی بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات پچھلے دنوں ایک حرکت ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جس کو خاکسار جو ہے وہ بڑی ہی کراہت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، بڑی ہی کراہت کے ساتھ، بالکل دل نہیں کر رہا میرا لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حرکت ایسی کی ہے اس چینل نے، اور حرکت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس چینل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے اب بالکل صفر ہو گئی ہے۔ صفر ہوا یہ کہ جو ایک چینل ہے ان کے وہ جو ایک شیخ صاحب ہیں، ایک جناب وہ ایک حق کے نام سے ایک صاحب آتے ہیں، ایک اور بھی ہیں، 3 ہیں جو کرتا دھرتا ہے، جن کے بارے میں جری بھائی نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ویڈیوز بھی بنائی ہیں، مبارک بھائی نے بھی آج ذکر کیا، جن کا پورا کام ہی پیسے اکٹھے کرنا ہے عوام کو بیوقوف بنا کے۔ گزشتہ دنوں ان کے اوپر وہ جو صاحب جو اپنے آپ کو بڑے عالم بناتے ہیں، سمجھتے ہیں جی، انہوں نے ایک بات کی ہمارے بزرگ سے متعلق، ہمارے پیارے خلیفہ سے متعلق، اور اس کے اوپر وہ جو ان کو وہ شیخ صاحب ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ چلیں کریڈٹ دینا پڑتا ہے، اس وقت انہوں نے ان کو ٹوکا اور یہ کہا کہ آپ چونکہ بلا ثبوت یہ بات کر رہے ہیں اس لیے آپ کا یوں بات کرنا آپ منع ہو جائیں یا ثبوت دیں، کہ ورنہ ہمارے چینل کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس پہ کوشچن مارک کھڑا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ جو صاحب تھے جو بڑا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے تکبر جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں، وہ وہاں سے نکل گئے اس چینل سے اور یہ آوازیں مارتے رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد ایسی حرکت ہوئی اس چینل پر جس کے نتیجے میں اس چینل کی کریڈیبلٹی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ ہوا یہ کہ وہ صاحب ایک انتہائی چھچوری قسم کی ویڈیو واپس لے کے آئے، اور وہ شیخ صاحب 2 حرکتیں ہوئی ہیں وہاں پہ۔ ایک تو وہ جو شیخ صاحب تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی میں آ کے کہ میں جی آپ کو الزامی جواب دینے لگا ہوں، اور ان شیخ صاحب کی 20 سال تقریباً پرانی ایک ویڈیو لے ہے جس میں ان شیخ صاحب نے بالکل انہی یہ جو صاحب ہیں جو اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، حابر حق ان کا نام ہے، انہی جیسے الزام شیخ صاحب نے بلا ثبوت 20 سال پہلے اس ویڈیو میں لگائے تھے۔ تو یعنی انہوں نے شیخ صاحب کا منہ بند کیا یہ کہہ کے کہ جے میں چور ہاں تو تسی بھی چور ہو، جے میں انکریڈیبل جو بات کر رہا ہوں یہاں پہ بغیر کسی کریڈٹ کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو آپ نے بھی تو کی تھی۔ تو شیخ صاحب بجائے اس کے کہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں نے غلط حرکت کی تھی میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتا ہوں، تم بھی لیکن پھر بھی اپنی اس بات سے باز آ جاؤ۔ شیخ صاحب وہاں پہ جس طرح کے ہم جانتے ہیں شیخ صاحب بھی کتنے پانی میں ہیں، شیخ صاحب وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر ان صاحب نے ایک انتہائی چھچوری ویڈیو وہاں پر دکھلائی اور اپنی طور پر ثبوت کے طور پر دکھلائی، حالانکہ ہوا یہ کہ نہ اس میں کوئی ثبوت تھا سوائے الزامات کے اور کوئی بات نہیں تھی۔ اور وہی بات جو شیخ صاحب ان کو اس سے پہلے سمجھا رہے تھے کہ اگر اس طرح کی حرکت کرو گے تو ہمارے چینل کی کریڈیبلٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لو جی شیخ صاحب کریڈیبلٹی ختم ہو گئی آپ کے چینل کی۔ اور وہ جو ویڈیو بھی انہوں نے دکھائی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ 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 توبہ، انتہائی چھچوری ویڈیو،
اور اپنے آپ کو ایک اسلامی چینل کہنے والے صاحب وہ ویڈیو بنا کے لے کے آئے. کبھی انسان وہ ویڈیو سن نہیں سکتا، اتنی گندی زبان ہے اس ویڈیو کی، اور آپ کبھی تصور میں یہ بات لا ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کی گفتگو کبھی بھی کوئی نیک یا جو مومن لوگ ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کسی محفل میں کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس گفتگو کو اٹھا کے یہ صاحب پبلک میں لے آئے، سوشل میڈیا کے اوپر لے آئے. اور مجھے یاد آیا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان مولویوں سے متعلق، ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں. اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لا کر ان صاحب نے اور کچھ ثابت نہیں کیا بلکہ صرف یہ بات ثابت کی ہے کہ واقعی ان لوگوں کی تنہائیاں گندی ہیں، اور وہ تنہائیاں اب سوشل میڈیا پر آ کر یہ ثابت کر گئی ہیں کہ یہ لوگ اندر سے کس قدر بد فطرت اور گندی فطرت کے لوگ ہیں. تو یہ خاکسار نے دوستوں کو بتانا تھا. کوئی انسان کو کچھ شرم کرنی چاہیے. ایک طرف آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اتنی بہیمانہ حرکتیں، اور اسلام کے نام پر صرف اس لیے کہ آپ نے ویوز کمانے ہیں. کچھ شرم بھی کوئی بات ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بہرحال کسی دوست نے کچھ مزید کہنا ہے یا اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ انوار طاہر صاحب کے پاس جائے؟ ڈاکٹر صاحب سوری، میں آپ کی تھوڑی سی بات کو اور بڑھاؤں گا کہ کیا اس نے جو حرکت کی، مجھے بھی پتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ، جی کہ کوئی شریف انسان جس سے یہ خود انٹرویو کر رہا تھا، کوئی نیک فطرت، کوئی شریف خاندان کا بندہ اس طرح کی باتیں اپنے متعلق بھی کر سکتا ہے جو وہ بندہ کر رہا تھا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ معیار ہے تو پھر کیا یہ اسی صف میں نہیں کھڑے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں یا انہی کی اولادیں نہیں ہیں؟ بالکل ویسی ہی حرکت اس نے کی ہے جیسی ان منافقین نے کی تھی جو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. اور اس عامر حق نے جس سے مسلمان کی تاریخ بیان نہیں ہوئی، وہ اتنا بڑا عالم بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے، اور تکبر اس قدر اس شخص کے اندر ہے کہ انتہا ہے. اور اس قسم کی حرکات کرتے ہیں جو پہلے منافقین کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی بالکل، جزاک اللہ. مبارک بھائی، بات یہ ہے ان کو یہ شرم آنی چاہیے. اگر صرف الزامات لگانے سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو مستشرق اور منکرین اس سے بڑھ کے الزامات ہماری پاک ہستیوں پر لگاتے ہیں. کچھ شرم کر لیا کریں، کچھ حیا کر لیا کریں.